سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے صحابیت کا ذکر، جن کے صحابہ ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ سارے انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں اگر سب سے بہتر، سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو تحقیق یہی ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جس ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بعد سارے فرشتوں میں، سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان بنایا اور بتایا۔ تو بزرگوں میں چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس کا کچھ تذکرہ کیا جائے، جس ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بھلائیاں کی، اچھائیاں کی، احسان کیا، ہم نے ان کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا، لیکن ایک ذات ہے جس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے، میں نے اس کا بدلہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ خود ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس ابو بکر صدیق کی بات کیا کروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، ان کے صاحب، ان کے صحابی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نبی کے صحابی جن کا اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بزرگوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہم کیا بیان کریں، قرآن بیان کرتا ہے اور قرآن پاک ان کی تصدیق میں آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتے ہیں صادق، ہوتے ہیں صدیق۔ صادق وہ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، اسے صادق کہا جاتا ہے، اور صدیق اسے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کہے تو ان کے کہنے کے مطابق واقعہ ہو جائے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ تبوک ہے اور غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام گئے ہیں، ایک بچی ہے جس کے والد محترم شہید ہو گئے ہیں، اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، اور وہ بچی دوڑی دوڑی جنگ کے جانب جا رہی ہے، اور ادھر سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور انہیں یہ بات معلوم ہے کہ جو بچی دوڑی دوڑی آ رہی ہے ان کے والد کی شہادت ہو چکی ہے، ان کے والد شہید ہو چکے ہیں، یہ بات انہیں معلوم ہے۔ یہ بچی دوڑی دوڑی جاتی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عمر ابن خطاب، ہمیں یہ تو بتائیں کہ میرے والد محترم کہاں ہیں، میرے والد محترم کس حال میں ہے، مجھے اس بات کی خبر دیں۔ یہ بات جب پوچھتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور یہ بات تاب نہیں لا سکتے کہ میں کیسے اس بچی کو بیان کروں کہ ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے اس بچی نے اپنے والد کو دیکھا تھا، ان کی محبت میں گرفتار تھی، اور اگر میں اسے یہ بتا دوں گا کہ ان کے والد محترم شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کے دل کو کتنا صدمہ پہنچے گا، کتنی تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کو یہ برداشت نہیں کر پائے گی، لہٰذا یہ بات میں کیسے کہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے والد کیسے ہیں، یہ بات جو پیچھے آ رہے ہیں وہ بتائیں گے، جو پیچھے آ رہے ہیں وہ بتائیں گے، یہ ان سے پوچھ لینا۔ اور یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ان کے بعد آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ بچی جا کر پھر لپٹ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ تو بتائیں کہ میرے والد محترم کس حال میں ہیں، میرے والد محترم کیا کریں، وہ صحیح سالم ہے یا نہیں، مجھے یہ تو بتائیں، میرے والد محترم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ان کے والد محترم شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن اس بچی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ پیار آ جاتا ہے کہ کیسے اس بچی کو بتایا جائے کہ تمہارے والد محترم خدا کے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں، خدا کی راہ میں قربان ہو گئے، یہ بات کیسے بتائی جائے، لہٰذا اس بات بتانے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو بات میں آ رہا ہے مجھ سے پوچھ لینا، میں نہیں بتا سکتا۔ اور مختصر یہ کہتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے کہ بعد میں جو آ رہے ہیں وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ بچی جاتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر لپٹ جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے یہ تو بتائیں یا ہمارے رسول، مجھے یہ بتائیں کہ میرے والد محترم کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، مجھے یہ تو بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
जुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल जाते हैं कि आपके वालिद मोहतरम सही सालिम हैं और वो अभी आ रहे हैं, और ये कहकर गुजर जाते हैं। वो बच्ची दौड़ती जाती है, क्या देखने के सामने से उनके वालिद मोहतरम आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा नहीं हुआ कि जिस अबू बकर को मैंने सिद्दीक का लक़ब दिया है, जिसे मैंने सच्चा कहा है, उनकी जुबान कैसे छोटी हो जाए। खुदा का हुक्म होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए हुक्म होता है कि उस साहबी रसूल को जो अभी भी शहीद हुए हैं, अभी अभी मेरे सिद्दीक ने कह दिया कि वो हयात से हैं, वो अभी आ रहे हैं। मेरा इनके कैसे गवारा होगा कि सिद्दीक को झूठा कर दिया जाए, लिहाजा फौरन रूह को पलट दिया जाए, रूह को उनके जिस्म में लौटा दिया जाए, रूह को उनके जिस्म में लौटा दिया जाए। ये सुनते ही फरिश्ते वो एतराज करके कहते कि मौला तेरा ये फरमान है, तेरा ये निज़ाम है कि जिसकी रूह निकल जाती है उसके जिस्म से, फिर दुनिया में उसकी रूह दोबारा लौटकर आती नहीं। मौला ये कैसे हो सकता है, ए परवरदिगार आलम ये कैसे हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने कह दिया कि अबू सिद्दीक को मैं कभी झूठा नहीं कर सकता, उनकी सदाकत में कोई शक नहीं कर सकता, लिहाजा ये हुक्म है उनके जिस्म में वो रूह लौटाई जाए। अल मुख्तसर वो क्या देखते उनके जिस्म में फौरन रूह लौट जाती है, और वो बच्ची जो दौड़ी दौड़ी अपने वालिद मोहतरम को तलाश करने के लिए दौड़ रही थी, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने के मुताबिक उनकी रूह लौट आती है और वो अपने वालिद मोहतरम से जाकर मिल जाती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सादिक वो होते जो सच कहते हैं, और सिद्दीक वो उन्हें कहा जाता है जिनकी जुबान अल्लाह ताला ने सदा कर इस तरीके से कूट कर डाल दिया है कि वो जो कहते हैं वो इसी तरीके से हो जाता है।